ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ اے شیطان، مجھے کوئی اچھی سی نصیحت کر دے۔ شیطان نے آگے سے جواب دیا کہ اے بزرگ صاحب، میری نصیحت تو ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ بزرگ نے آگے سے جواب دیا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تم اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ بزرگ نے کہا کہ آج مجھے ایک شوق پیدا ہوا ہے کہ شیطان سے بھی میں ایک نصیحت سن لوں۔ تو شیطان نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر تیری نیت اتنی ہی اچھی ہے تو میں بھی تمہیں ایک صحیح نصیحت کرتا ہوں، غلط نہیں کروں گا، صحیح نصیحت کروں گا۔ شیطان نے کہا کہ تم تو بزرگ ہو، تمہارے مرید ہے، مرید تمہارے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، تمہیں سجدہ کرتے ہیں، تم بہت بڑے ولی اور بزرگ ہو۔ صرف ایک نصیحت میری یاد رکھنا، ایک نصیحت، زیادہ نہیں، ایک نصیحت میں تمہیں کرتا ہوں، کبھی غرور میں آ کر میں کا لفظ نہیں کہنا کہ میرے مرید زیادہ ہیں، لاکھوں اربوں کربوں ہیں اور میں تو بہت بڑا آدمی ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ اے بزرگ، کبھی غرور میں آ کر اس طرح نہ کہنا کہ میں کا لفظ کبھی نہ کہنا۔ اگر تم میں کا لفظ کہو گے تو شیطان نے کہا میری طرح بن جاؤ گے۔ میں نے 6 لاکھ سال عبادت کی تھی خدا کی، 6 لاکھ سال۔ اس زمین میں کوئی ایسی جگہ میں نے نہیں چھوڑی جہاں پر میں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ صرف ایک لفظ میں نے کہا، صرف ایک لفظ۔ وہ لفظ کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ میں نے آگے سے کہا قال انا، میں، قال انا خیر من، آدم سے تو میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں۔ صرف اتنا لفظ میں نے کہا، انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں نے میں کا لفظ استعمال کیا، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ تو پتہ ہے آگے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا جواب دیا؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلى يوم الدین، نکل جاؤ میرے جنت سے، میرے رحمت سے۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اے ابلیس، قیامت تک تم پر میری لعنتیں برستی رہے گی۔ تو نے انا کا لفظ کیوں کہا؟ تو ہے کیا؟ اگر کچھ ہے تو میں ہوں۔ کوئی ہے اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں کہ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار شخص تھا جس سے لوگ تنگ آ کر اس کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ وہ ایک ویران جگہ پر رہنے لگا، اور جب اس کی موت کا وقت آیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی۔ وہی کیا آئی؟ اللہ نے فرمایا ہمارے ایک ولی کی فلاں جگہ پر وفات ہو گئی ہے، آپ اس کو غسل دو، کفن دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اور لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ جس کے گناہ زیادہ ہو وہ لوگ اس بندے کی جنازے میں شریک ہو جائے، اور جو اس کی جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا، اور بہت سے لوگ اس کے جنازے میں آ گئے، اور جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا، اس کو پہچان لیا اور کہا کہ حضرت یہ تو بڑا گنہگار شخص تھا، اور ہم نے تنگ آ کر اس کو اپنے گاؤں سے نکالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وہی کیا کی کہ اے موسیٰ یہ بات سچی ہے کہ یہ گنہگار تھا، مگر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی رشتہ دار، کوئی دوست نظر نہیں آیا، اور خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کیا، اور آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگا، کیا کہا؟ کیا خوبصورت جملے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اور تیری بستیوں سے نکالا گیا ایک غریب الوطن ہوں،
اگر میں یہ جانتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی حکومت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے یا مجھے معاف کر دینے سے آپ کی حکومت میں کوئی کمی ہوتی ہے تو میں آپ سے مغفرت کا سوال نہیں کرتا۔ میری پناہ اور امید کا مرکز سوائے تیری ذات کی کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے کلام میں یہ نازل کیا کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، بس میری امید میں مجھے ناکام نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، کیا میرے لیے یہ اچھی بات تھی کہ میں اس غریب الوطن کو اس کی بات نہ سنتا، اس کی بات کو رد کر دیتا، جبکہ وہ میرے سے وسیلہ پکڑ رہا ہے اور میرے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا ہے۔ ایک شخص بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دے کر فاضل بنا دیا۔ ایک دن گھر کے صحن میں باپ بیٹے دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک کوا گھر کی دیوار پر آ کر بیٹھ گیا تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ تو کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان یہ تو کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد باپ نے پھر سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان ابھی تو آپ کو بتایا تھا یہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے کو غصہ آ گیا، اس کے لہجے میں تبدیلی آ گئی تو اس نے غصے سے کہا کہ ابا جان کوا ہے کوا۔ پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد باپ نے پھر سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا کہ آپ ہر وقت ایک بات پوچھتے رہتے ہو، 1000 مرتبہ کہا کہ یہ کوا ہے، آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی؟ بہرحال اس طرح بیٹے نے باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ اپنے کمرے میں اٹھ کر چلا گیا اور ایک پرانی ڈائری نکال لائی اور اس ڈائری کا ایک صفحہ کھول کر بیٹے کو دکھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ ذرا پڑھنا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس بیٹے نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس ڈائری کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا چھوٹا بیٹا صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک کوا آ گیا تو بیٹے نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے، اور میں نے 25 مرتبہ اس کو جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے، اور اس کے ہر ادا پر مجھے پیار آیا۔ اس کے پڑھنے کے بعد باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو، باپ اور بیٹے میں یہ فرق ہے، جب تم بچے تھے تو تم نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا اور میں نے 25 مرتبہ بالکل اطمینان سے تمہیں جواب دیا، اور جواب ہی نہیں بلکہ تیرے ہر سوال پر مجھے پیار آتا رہا۔ آج جب میں نے تم سے صرف 5 مرتبہ پوچھا تو تمہیں اتنا غصہ آ گیا۔ یہ باپ کا پیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور تمام صحابہ کو فرمایا، آج میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اگر کسی شخص کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میں نے کسی کا نقصان کیا ہو، جانی مالی کسی بھی اعتبار سے میں نے اگر کسی کا نقصان کیا ہو اور اگر کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو، آج میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، اگر مجھے معاف کرنا چاہتے ہو تو مجھے معاف کر دو، تاکہ کہ قیامت کے دن تمہارا کوئی حق میرے اوپر نہ رہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پر مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا آ جاؤ بدلہ لے لو، کمر پر مار لو۔ جب وہ صحابی کمر کے پیچھے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری کمر ننگی تھی اور اس وقت آپ کی کمر پر کپڑا ہے، اگر اسی حالت میں میں بدلہ لوں گا تو بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چادر اوڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چادر اٹھا دیتا ہوں۔ چنانچہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی
تو ان صحابی نے آگے بڑھ کر اس مہر نبوت کو چوم لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھی، اور پھر ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ گستاخی میں نے صرف اس لیے کی تاکہ مجھے اس مہر نبوت کو بوسہ لینے کا موقع مل جائے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ رحیم السلام علیکم۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق عبادت۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی۔ قرآن میں ایسی لذت ملی، دل میں ایسی چاشنی تھی کہ قرآن پاک پڑھنے میں لطف آ رہا تھا۔ پڑھتی رہیں، رکوع و سجود میں لطف آ رہا تھا، جی چاہتا ہی نہیں تھا کہ سجدے سے سر اٹھائیں۔ چنانچہ جب 2 رکعتیں مکمل کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا کہ سحری کا وقت ہونے والا ہے۔ رونے بیٹھ گئی، کہنے لگی یا اللہ، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، میں نے 2 رکعت پڑھی اور تیری رات مکمل ہوئی۔ چنانچہ ان عورتوں کو راتوں کے چھوٹی ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا۔ مشہور روایت ہے کہ 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگی کہ پہاڑ کی چوٹی پر تم جاؤ اور پہرا دو۔ دونوں نے سوچا کہ دونوں جائیں گے تو آخری رات میں سو جائیں گے، لہٰذا یہ طے پایا کہ ایک جاگے اور دوسرا سوئے۔ اب جاگنے والے نے یہ سوچا کہ میں جاگ ہی رہا ہوں تو کیوں نہ قرآن ہی پڑھ لوں۔ انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔ اتنے میں دشمن نے تیر مارا، پھر دوسرا مارا، پھر تیسرا مارا۔ اب ان کے جسم سے خون نکل رہا ہے اور اتنا نکلا کہ ان کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں بے ہوش ہو کر گر گیا تو فرض منصبی میں کوتاہی ہوگی، لہٰذا جلدی سے سلام پھیر کر ساتھی کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آج فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیروں پر تیر کھاتا رہتا، لیکن مکمل سورہ کہف پڑھے بغیر نماز مکمل نہ کرتا۔ ان کو تیر لگتے تھے اور ہمارے قریب سے مچھر گزر جائے یا مکھی آ کر بیٹھ جائے تو نماز کی کیفیت چلی جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سے ہم لطف اندوز نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب لطف اندوز ہونا شروع کر دیں گے تب اس وقت ہمیں قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جزاک اللہ۔ بوقت شہادت بھی شوق عبادت۔ حضرت سعد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب حجاج بن یوسف نے شہید کرنا تھا تو پوچھا کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے جلد نفل پڑھ لیے۔ فرمایا جی تو چاہتا تھا کہ لمبا قیام کروں، مگر دل میں خیال آیا کہ تو یہ سوچے گا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر لی، اس لیے میں نے جلدی پڑھ لی۔ اب ذرا سوچئے، ادھر جلاد آپ کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہے اور ادھر ان کی حالت یہ ہے کہ جی تو چاہتا تھا کہ 2 رکعت لمبی پڑھ لیتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر لطف عطا فرما دیا تھا، ان کے لیے راتوں کو جاگنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ جزاک اللہ۔